السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، اما بعد۔ جی ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 15، قواعد النحو، سبق نمبر 15 مفاعیل خمسہ۔ مفاعیل خمسہ میں ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا مفعول بہ، جس پر کام واقع ہو جائے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ جس اسم منصوب پر کام واقع ہو جائے اس کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں۔ مفعول مطلق جو تاکید کے لیے استعمال ہو تو اس منصوب مصدر کو کہیں گے مفعول مطلق۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے مفعول فی۔ تو مفعول فی جو ہے، مفعول فی یعنی جس میں جس جگہ یا وقت میں کام واقع ہو جائے، جس جگہ یا وقت میں کام واقع ہو جائے تو اس اسم منصوب کو ہم کہیں گے مفعول فی۔ اس اسم منصوب کو کہیں گے مفعول فی، جس میں وہ اسم منصوب جس میں کسی جگہ میں یا کسی وقت میں کوئی کام واقع ہو جائے۔ تو چلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں جو کتاب والا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو دیکھیں جی، وہ اسم جو بتقدیر فی منصوب ہو اور فعل کا وقت جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے اس کو مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ منصوب اسم ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ پوائنٹ نمبر 1، یہ اسم منصوب ہوگا، یہ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس میں فی مقدر ہوگا۔ مقدر کا مطلب ہے پوشیدہ ہوگا، اس میں جو فی ہے یہ پوشیدہ ہوگا۔ اچھا، نمبر 3، یہ فعل کا وقت یا جگہ کا تعین کرے گا، جگہ کا ذکر کرے گا۔ اس میں فعل کا وقت یا جگہ کا ذکر کیا جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے مفعول فی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا دخلت المسجد، میں نے کہا دخلت المسجد، دخلت المسجد یعنی میں مسجد میں داخل ہوا، میں مسجد میں داخل ہوا۔ اچھا، میں مسجد میں داخل ہوا، دخلت المسجد۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مسجدہ جو ہے یہ منصوب ہے، تو یہ ہمارے پاس ہوا مفعول فی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر داخل ہونے کی جگہ کی بات ہو رہا ہے کہ میں کس جگہ میں داخل ہوا، نماز پڑھنے کی جگہ میں داخل ہوا۔ مسجدہ کا مطلب ہے نماز پڑھنے کی جگہ۔ اچھا، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ فی بھی ہم اس میں نکال سکتے ہیں، مقدر یعنی محذوف، اس میں فی جو ہے چھپا ہوا ہے، تو ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دخلت فی المسجد۔ ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ دخلت فی المسجد، دخلت فی المسجد، یعنی اس میں جو فی ہے یہ ہم اس میں محذوف نکال سکتے ہیں، مقدر نکال سکتے ہیں، مطلب فی اس میں چھپا ہوتا ہے۔ تو میں مسجد میں داخل ہوا، میں مسجد میں داخل ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں داخل ہو گیا نماز پڑھنے کی جگہ میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جگہ پر دلالت کرتا ہے، تو اس مسجدہ کو ہم کہیں گے مفعول فی۔ تو جو جگہ یا وقت پر دلالت کرے اس کو ہم کہیں گے مفعول فی۔ اس کی اگلی مثال سنیں جی۔ اگلی مثال میں نے کہا میں نے روزہ رکھا،
يوم ال يوم الجم جم جمعة. يوم الجمعة. अच्छा, सुमत यौम अल जुमअती। तो अगर आपसे कोई कहे कि इसका तर्जुमा करे तो आप कहेंगे कि मैंने रोजा रखा। मैंने रोजा रखा जुमा के दिन। जिसका मतलब है जुमा के दिन जो है मैंने रोजा रखा, तो ये वक्त की बात हो रही है, वक्त की। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यौमा जो है क्यों मंसूब है, तो आप कहेंगे क्योंकि यौमा मफूल फी बन रहा है। यौम मफूल फी बन रहा है। ये वक्त पर दलालत करता है कि मैंने रोजा किस वक्त रखा। तो हम कहेंगे कि सुम तो योमुल जुमआती। योमुल जुमआती, मैंने जुमे के दिन रोजा रखा। अच्छा, तो ये जो है जगह पर दलालत करता है। तो इसका ये मतलब है कि जो मफूल फी है, मफूल फी, इसका दूसरा नाम है जर्फ। अच्छा, तो इसके दो अकसाम हैं। एक हमारे पास है जर्फ मकान और एक है ज़र्फ़ ज़मान। यानी ज़र्फ़ मकान का मतलब है जो जगह पर दलालत करे। फेल में फेल जो है वो किसी खास जगह में वाक़या हो। और ज़मान, ज़र्फ़ ज़मान का मतलब है कि फेल जो है किसी खास वक्त में वाक़या हो। तो फेल ज़र्फ़ ज़मान का मतलब है किसी खास वक्त में वाक़या हो, और ज़र्फ़ मकान का मतलब है कि किसी खास जगह में वाक़या हो। अच्छा, तो इसके दो अकसाम हैं, इसम ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। तो इसकी मिसालें गिवन हैं, देखें। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। ज़र्फ़ या मफ़ूल फ़ी की दो किस्में, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान की तारीफ यह है कि वो इसम है जो इस वक्त पर दलालत करे जिसमें काम वाक़या हो। यानी जिस वक्त में काम वाक़ जिस वक्त में काम वाक़या हो, तो उसको हम कहेंगे ज़र्फ़ ज़मान। जैसे सुम तो योमल खमीसी। सुम तो योमल खमीसी, तो ये योम मंसूब क्यों है? तो हम कहेंगे ये ज़र्फ़ ज़मान है। ये ज़र्फ़ ज़मान है, इसलिए ये मंसूब है। अच्छा, तो इसको हम मफूल फी भी कह सकते हैं, मफूल फी। अच्छा, तो मैंने जुमेरात के दिन रोज़ा रखा। तो ज़र्फ़ ज़मान का मतलब है वो इसम मंसूब जो इस वक्त पर दलालत करे जिसमें काम वाक़या हो। जिसमें काम वाक़या हो। अच्छा जी, दूसरा है ज़र्फ़ मकान। वो इसम है जो इस जगह पर दलालत करे जिसमें काम वाक़या हो। वो इसम जो इस जगह पर दलालत करे जिसमें काम वाक़या हो। तो जब काम किसी खास वक्त में वाक़या हो, इसम ज़र्फ़ ज़मान। जब काम किसी खास जगह में वाक़या हो, इसम ज़र्फ़ ज़मान। बस ये याद करें। जब काम किसी खास वक्त में वाक़या हो, ज़र्फ़ ज़मान। जब काम किसी खास जगह में वाक़या हो, ज़र्फ़ मकान। बस सिंपल बात होगी, सिंपल। अच्छा, जैसे जलस्तो तहत शजरती। जलस्तो तहत शजरती, तो जलस्तो तो हो गया फेल फाइल। ये तहत क्यों मंसूब है? तो आप कहेंगे कि तहत मंसूब इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ मकान, या इसको कहो मफूल फी। इसको कहो मफूल फी, या आप इसको कहो ज़र्फ़ मकान भी कह सकते हैं, और इसको मफूल फी भी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें ऊपर जो मिसाल दिया है, ऊपर जो मिसाल दिया है, साफर लैलन, इसको देखिए जी। साफर लैलन, इसने रात रात को सफर किया। साफर लैलन, इसने रात को सफर किया। तो साफर जो है ये फेल हुआ। साफर जो है ये क्या हुआ? फेल हुआ। अच्छा, ये बताएं इसमें फाइल किधर है? कोई बता सकता है इसमें फाइल किधर है? साफर तो फेल हुआ। दोबारा दोबारा प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। ये सफर तो फेल हुआ, तो इसमें फाइल किधर है?
تو میں نے تو بتایا تھا کہ فائل جو ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا، تو اس میں تو کوئی بھی مرفوع اسم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فائل جو ہے یہ محذوف ہے، ہوا ضمیر اس میں فائل ہے، ہوا ضمیر اس میں فائل ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر، یہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا جی، اور لیلن کو ہم کہیں گے مفعول فی، لیلن کو ہم نے کیوں مفعول فی کہا؟ کیونکہ رات کے وقت سفر کیا، رات کے وقت تو وقت پر دلالت کرتا ہے کہ رات کے وقت پر سفر کیا، تو رات کے وقت پر دلالت کرتا ہے کہ کام جو ہے رات کے وقت پر ہوا، تو وقت پر جو دلالت کرے تو اس کو ہم کہیں گے ظرف زمان، یا اس کو ہم کہیں گے مفعول فی۔ تو اب اس کی ترکیب کرتے ہیں جی، سافر فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل، اور لیلن مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، اب آپ اس میں سے فی کو مقدر بھی نکال سکتے ہیں، سافر کے بعد لکھ لیں فی لیلن، سافر کے بعد کیا لکھ لیں؟ فی لیلن، یعنی سفر کیا رات میں، سفر کیا اس نے رات میں، رات میں سفر کیا، تو فی اس میں مقدر بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو میرے خیال میں یہ تو آسان ہے، اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ اجازت احمد بھائی سمجھ آ گئی؟ جی اچھا، تو مثال کے طور پر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں نے آپ سے بات کرنی تھی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو یا اجازت ہو تو۔ جی جی سر جی بات یہ ہے کہ کچھ مطلب دل گھبرا رہا ہے کرنے سے کہ آپ کیا سوچیں گے، لیکن میں نا پہلی دفعہ اس لائن پہ آئی ہوں نا یہ سیکھنے کے لیے، جی جی تو سر مجھے اتنا علم نہیں ہے اس بارے میں، اور میں نے شروع سے ہی نا اس نہیں پڑھا یہ اچھا، علم ہے یہ جو ہے، مطلب یہ مطلب جو کتاب ہم آپ نے پڑھ رہے ہیں، جوائن نہیں کی؟ گرامر ہے، نحو ہے جی۔ اچھا اچھا تو سر شروع سے میں نے کوئی کلاس نہیں نا لی اس کی، اچھا تو اب مجھے سمجھ ہی نہیں آتا آپ کیا پڑھ، مطلب میں کیا سمجھ ہی نہیں آتا نا مجھے، لیکن دل کرتا ہے پڑھنے کو، تو اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ بتائیں، یہ جو دن کے وقت یا رات کے وقت آپ فری ہوتی ہیں، مطلب کوئی جاب وغیرہ تو نہیں کرتی؟ نہیں سر، ہوتی تو گھر میں ہی ہوں، اچھا کام اچھا، وغیرہ ہوتے ہیں پھر اب جی۔ پھر اگر آپ کا شوق ہو نا تو آپ 3 4 دن لگا کر جو ہے آپ ادھر پہنچ سکتی ہیں، جی وہ تین اس چار طرح، دنوں میں سر میں نے تو ہاں 3 4 دنوں پہلی میں، دفعہ یہ جوائن کی۔ 3 4 دنوں میں آپ ادھر تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو جی واٹس ایپ پر جو ہے ویڈیوز بھیج دوں گا واٹس ایپ پر، یا اگر آپ جی کے پاس یوٹیوب کا پیکج ہو تو میں آپ کو یوٹیوب کا لنک بھیج دوں گا، تو آپ وہ ساری ویڈیوز دیکھ لیں، جی۔ تو تین چار تو دنوں سر میں مجھے جی جی تو 3 4 دنوں میں وہ ساری ویڈیوز دیکھ لیں تو ادھر تک آپ پہنچ جائیں گی، تو پھر ہمارے ساتھ جو ہے کنٹینیو چلیں گی۔ جی سر، ایک بات اور کر لوں کہ جی جی سر جی مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز، وہ نا سبق بہت زیادہ ہوتا ہے میرے حساب سے، کیونکہ میں ہاں، نے تو پہلی دفعہ یہ شروع کیا ہے نا، زندگی میں پہلی دفعہ ہے یہ، اچھا اچھا اچھا، تو وہ نا سبق زیادہ ہوتے ہیں جس وجہ سے نا پھر نہیں اتنا یاد رہتا۔ نہیں اصل میں بات اس طرح ہے نا کہ ہر کام جو ہے بندہ ایک ہی دفعہ کرتا ہے، پہلی دفعہ کرتا ہے، ہر کام زندگی میں ہوتا ہے جو وہ پہلی دفعہ کر رہا ہے، اور جو جی ہے وہ ہمیشہ جو ہے مشکل ہی نظر آتا ہے، مطلب کوئی کام بھی جو ہے جی آسان نظر نہیں آتا، تو جی اس طرح یہ ہے، اس طرح ہے کہ آپ نے مشکل کو مشکل نہیں سمجھنا، مطلب انشاءاللہ سر۔ مطلب جو ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے سارے اسباق شروع سے پڑھیں، بہت آسان آسان اسباق جی ہیں، بہت آسان آسان طریقے سے الحمدللہ میں نے وضاحت کی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آئیں گی اور آپ ادھر تک پہنچ بھی جائیں گی، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا، تو آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں، یا میں واٹس ایپ پر ویڈیوز بھیج دوں گا ان کو دیکھ لیں،
تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گی، ٹینشن نہ لیں، صحیح ہے؟ باقی کوئی مسئلہ ہوا تو پھر آپ گروپ میں بات کریں، تبھی ہم کلاس لے رہے تھے، صحیح ہے؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اوکے، جزاک اللہ۔ اچھا جی، تو یہ ہم نے پڑھا مفعول فی۔ تو مفعول فی جو ہے وہ اسم منصوب ہے، وہ اسم منصوب ہے جس میں فعل واقع ہو جائے کسی خاص جگہ میں یا کسی خاص وقت میں۔ اچھا جی، مثال کے طور پر میں ایک مثال لکھ دوں، ایک مثال، یبایعونک، یبایعونک تحت الشجرة، تحت الشجرة، تحت الشجرة۔ اچھا جی، تو اگر ہم سے کوئی کہے کہ اس کی ترکیب کریں، اس کا معنی پہلے دیکھیں، وہ آپ سے بیت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تحت کا مطلب ہے نیچے، تحت نیچے، تو وہ آپ سے بیت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو دیکھیے جی، تو اس میں یہ جو یبایعو ہے، یبایعو، تو یہ اس میں ہوا فعل، یہ اس میں ہوا فعل، یہ وہ ضمیر اس میں ہوا فاعل، یہ اس میں ہوا فاعل، یہ کب ضمیر اس میں ہوا مفعول بھی، مفعول بھی، یعنی آپ سے بیت کر رہے تھے، آپ سے بیت کر رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہوا، تحت مضاف ہوا، اور شجرت مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مفعول فی، مفعول فی، یا تحت جو ہے نیچے ہے، تحت کا مطلب ہے نیچے، تو نیچے جو ہے یہ جگہ پر دلالت کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ظرف مکان، تحت کو کہتے ہیں ظرف مکان۔ تو ہم اس کی ترکیب اس طرح کریں گے کہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعل خبریہ ہوا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولین کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، یہ اس کی ترکیب ہوگی، الحمدللہ، امید ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے مفعول کی طرف۔ اچھا جی، ہمارا دوسرا مفعول ہے مفعول لہو، مفعول لہو۔ اچھا جی، یہ لہو جو ہے نا، لہو، لہو کا مطلب ہے جس کی وجہ سے، لہو کا مطلب ہے جس کی وجہ سے۔ اچھا، جس کی وجہ سے لہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مصدر، اچھا تو یہ بھی مصدر ہوا، یہ بات یاد رکھیں۔ اب یہ دوسرا مفعول آ گیا جو مصدر ہے، پہلا مصدر ہم نے کل پڑھا تھا، پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ مفعول مطلق جو ہے وہ بھی مصدر ہوگا، اور ابھی مفعول لہو پڑھ لیا، یہ بھی مصدر ہوگا۔ تو وہ مصدر جو وقوع فعل، جو وقوع فعل کا سبب بیان کرے، یعنی جب فعل واقعہ ہو جائے، وقوع فعل کا مطلب ہے جب فعل واقعہ ہو، تو فعل واقعہ ہو تو اس کا سبب بیان کرے، سبب کہ یہ فعل کیوں واقعہ ہوا۔ جب فعل واقعہ ہو جائے تو اس کا سبب بیان کرے، اس کا ریزن بتائے کہ یہ فعل کیوں واقعہ ہوا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول لہو۔ تو مفعول لہو کیا بتائے گا؟ یہ سبب بتائے گا کہ یہ فعل کیوں واقعہ ہوا، یہ کام کیوں ہوا، تو اس کا جو سبب بتائے گا، جو ریزن بتائے گا، اس کو ہم کہیں گے مفعول لہو۔ تو اب اس کی تعریف اس طرح کہیں گے کہ وہ مصدر منصوب، وہ مصدر منصوب جو فعل واقعہ ہونے کی وجہ بتائے، یہ تعریف زبردست ہے، یہ یاد کریں۔ وہ مصدر منصوب جو فعل واقعہ ہونے کی وجہ بتائے، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ تو جو وہ مصدر منصوب جو فعل واقعہ ہونے کی وجہ بتائے کہ یہ فعل کیوں واقعہ ہوا، تو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے مفعول لاجلہ،
मफूल ले अजली ही, कि ये फेल वाक्य क्यों हुआ, अजली ही इसका सबब बताए। अच्छा जी, मिसाल सुने जो इन्होंने मिसाल दी। ज़रबतुहु, ज़रबतुहु तअदीबन, ज़रबतुहु मैंने मारा उसे, तअदीबन ताकि वो अदब सीखे, मैंने मारा उसे ताकि वो अदब सीखे। अच्छा, तो इसमें ज़रबा, ज़रबा जो है ये फेल हुआ, ज़रबा जो है ये फेल हुआ, और ये जो तो ज़मीर आपको नजर आ रही है ये फाइल हुआ, ये फाइल हुआ। और ये जो आपको हु नजर आ रहा है, हु ज़मीर, ये मफूल भी ही बन रहा है, ये मफूल भी ही बन रहा है। यानी मैंने मारा उसे, तो ये उसे, उस पर काम हुआ मारने का, तो हु जमीर का मतलब है उसे, तो उस पर मारने का काम हुआ, तो ये मफूल भी ही बन रहा है। अच्छा, क्यों मारा जी? इसका जवाब दिए ये है कि तअदीबन, ताकि वो अदब सीखे, तो अदब सिखाने के लिए मारा। तो तअदीबन ने वजह बताया कि मारने का काम क्यों हुआ क्या हुआ, इसका रीजन बताया, इसका वजह बताया कि मारने का काम क्यों हुआ क्या हुआ, तो इसलिए इसको कहते हैं मफूल अजलिही या मफूल लहू। अच्छा, तो तअदीबन मस्दर है, बिल्कुल मस्दर है। मंसूब है, बिल्कुल मंसूब है। और वजह बता रहा है, बिल्कुल वजह बता रहा है। तो जब मस्दर भी है, मंसूब भी है, और वजह भी बता रहा है, तो इसलिए ये हुआ मफूल लहू, ये हुआ मफूल लहू। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो तरकीब करते हैं जी। तो ज़रबा फेल, तो जमीर फाइल, हु जमीर मफूल बिही, और तअदीबन मफूल लहू। तो फेल अपने फाइल और दोनों मफूलेन के साथ मिलकर जुमला फेल या खबरिया हुआ। ये तरकीब रिपीट करें, इजाज़त अहमद भाई, तरकीब रिपीट करें। दरब दरब इसमें फेल हुआ तो फाइल हुआ, हु जो है मफूल बिही, और तादीबन मफूल लाहू। फेल अपने फाइल और मफूल बिही और लाहू के साथ मिलकर जुमला फेल या खबरिया हुआ। इमरान भाई रिपीट करें तरकीब। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा चलें, दूसरा वो लिख लेते हैं, दूसरा मिसाल लिख लेते हैं। ये तो इन्होंने मिसाल दिया हुआ है। अच्छा जी, ये तो इन्होंने मिसाल दिया है। मैंने कहा ज़रब तो, ज़रब तो का क्या माना है? मैंने ज़रब तो मारा। मैंने मारा, ज़रब तो जई तन, मैंने मारा जैद को। तो ज़रब तो जैदन, मैंने जैद को मारा। तअदीबन, तअदीबन। तो ज़रबा फेल हुआ, तो ज़मीर इसमें फाइल हुआ, और जैदन मफूल हुआ, क्योंकि मैंने जैद को मारा, मैंने जैद को मारा। तो इसका मतलब है कि जैद पर मरने का काम वाकया हुआ, जैद पर मरने का काम वाकया हुआ, तो जैद जो है ये मफूल बिही हो गया। अब क्यों मारा इसका रीजन बता रहे तअदीबन, ताकि वो अदब सीखे, ताकि वो अदब सीखे। तो ये बताएं, तअदीबन मंसूब है जी, मंसूब है। तअदीबन मस्दर है जी, मस्दर है। तअदीबन हमें सबब बता रहे कि मरने का काम क्यों हुआ क्या हुआ, हाँ जी सबब बता रहे कि मरने का काम क्यों हुआ क्या हुआ जैद पर। तो तअदीबन जो है ये मफूल लहू है, मफूल लहू। तो इसकी तरकीब इस तरह होगी कि फेल अपने फाइल और दोनों मफूलेन के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अच्छा, तो इसकी दूसरी मिसाल सुने। कादा, कादा का क्या माना है जी? कादा, बैठा। बैठा। जैदुन, जैद बैठा। अनिल हरबी, अनिल हरबी जुबुनन। अच्छा, तो जैद जो है बेटा, जैद बेटा,
بزدلی کی وجہ سے، زید بیٹا بزدلی کی وجہ سے، تو بیٹنے کا سبب بتایا، بالکل سبب بتایا، تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ہوا مفعول لہو. تو جبونن کیا ہے؟ جبونن، جبونن جو ہے یہ مفعول لہو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا بتا رہا ہے؟ کام کے واقع ہونے کی وجہ. ہاں، بیٹنے کا ریزن بتا رہا ہے کہ کیوں بیٹا، تو یہ اس لیے مفعول لہو ہوا. اچھا، جس طرح حدیث ہے نا کہ من صام رمضان، من صام، ترجمہ کریں، من صام، جس نے روزہ رکھا جس نے روزہ رکھا، رمضان، رمضان کا، ایمانا و احتسابا. ایمان اور احتساب کے ساتھ. اچھا جی، تو دیکھیں جی، جس نے روزہ رکھا رمضان میں، رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کا روزہ رکھا، تو ایمانا و احتسابا، یعنی ایمان اور ثواب پانے کے لیے، ایمان اور ثواب پانے کے لیے، ایمان اور ثواب پانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایماناً اور احتساباً دونوں جو ہے یہ ہوا مفعول لہو. کیوں؟ کیونکہ یہ ریزن بتا رہے ہیں کہ روزے کیوں رکھے جا رہے ہیں، روزے کیوں رکھے جا رہے ہیں، تو اس کا سبب بیان کر رہا ہے. تو اس لیے ایمانم و احتساباً مفعول لہو ہوا. یہ کیا ہوا؟ مفعول لہو. اچھا جی، مثال کے طور پر قرآن میں آیت ہے لا تقتلوا اولادکم، لا، سر اس میں من ساما فی رمضان، یہ مفعول فی جی، بھی ہے. اس میں مفعول فی من ساما فی رمضان. یہ اس میں سوما جو ہے یہ تو فیل ہوا نا، یہ سوما کیا ہوا؟ فعل ہوا. یہ فیل ہوا. اور رمضان، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے، تو یہ وقت پر دلالت کرتا ہے. کس پر دلالت کرتا ہے؟ وقت پر. تو یہ کیا ہوا؟ وقت اور مفعول. جگہ. رمضان تو کسی مفعول خاص وقت ہو کے تھے نا. مفعول مفعول مطلق. مفعول فی، جی مفعول فی. مفعول فی جو کسی، جب فعل کسی خاص وقت میں یا کسی خاص جگہ میں واقع ہو جائے. اچھا، تو اس میں پھر دونوں سے مفعول آ گئے، مفعول فی بھی نہیں، اور رمضان تو مفعول فی ہے، اور ایمان و استحسابا جو ہے یہ کیا ہے؟ لاہو، یہ مفعول مفعول لاہو. لہو ہے، جی یہ مفعول لہو ہے. جی جی. اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ترکیب کروں؟ جی ترکیب بھی، اور یہی پوچھنا تھا کہ دونوں ہی مفعول آ رہے ہیں، مفعول فی ہی بھی اور من لاہو صام بھی. رمضان ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا. من کیا ہوا جی؟ من یہ بتائیں گے عمران بھائی، من کیا بن رہا ہے؟ من اس میں موصول بن رہا اس میں موصول بن رہا ہے. کیوں اس میں موصول بن رہا ہے؟ ہے کیونکہ اس کا معنی ہے اس جو. کا معنی جو. ہاں، جس شخص نے، بالکل، یہ ہوا اسم موصول. اچھا، یاد رکھیں، من جب سوال کے لیے استعمال ہو جائے، کس کے لیے؟ استفہام کے لیے، کہ کون ہے وہ شخص جو پانی پیتا ہے. تو جب استفہام کے لیے من استعمال ہو جائے تو پھر وہ مبتدا استعمال ہوگا. یہ ترکیب کے لیے یاد رکھیں. اچھا، یہ میں ایکسٹرا بات بتا رہا ہوں کہ جب من استفہام کے لیے استعمال ہو جائے، کہ سوال ہو جائے کہ کون ہے وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، تو جب من
استفهام کے لیے استعمال ہو جائے تو پھر وہ مبتدا بنے گا. اچھا یہ بات یاد رکھیں. یہ سب موصول بن گیا. اچھا جی اس کا مطلب ہے کہ باقی اس میں صلہ بنے گا. تو دیکھیں جی ساما فعل، سما فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل. رمضان اس میں ہوا مفعول فی، مفعول فی. ایمانا معطوف علیہ، معطوف علیہ وہ حرف عطف. احتسابا معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ ہوا مفعول لہو. معطوف علیہ معطوف مل کر یہ ہوا مفعول لہو. تو فعل اپنے فاعل مفعول فی اور مفعول لہو کے ساتھ مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر یہ صلہ بن گیا موصول کے لیے، یہ صلہ بن گیا موصول کے لیے. اچھا اور صلہ و موصول جو ہے وہ یا تو مفعول بنے گا یا تو فاعل بنے گا، یعنی پچھلا جملہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا تو یہ ہم نے اس سے بنایا صلہ موصول. امید ہے یہ ترکیب سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی سوال ہے تو پوچھیں. اجاز احمد بھائی سمجھ آ گئی؟ جی شکریہ. چلیں اس کی ترکیب کریں جب سمجھ آ گئی. ساما رمضان ایمان و احتسابا، من ہو گیا اس میں مفعول، ساما فعل اور اس میں ہوا فاعل. رمضان مفعول فی، ایمانا مطوف علیہ واو عطف، احتسابا مطوف، مطوف علیہ عطف و مطوف مل کے مفعول لاہو. تو اس طرح سے جو ہے فعل فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور مفعول لاہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبرہ ہوا اور یہ صلہ بنا اس میں ہاں مفعول ہوا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. الحمدللہ اجاز احمد بھائی جو ہے ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا جی قرآن میں آیات ہے لا تقتلوا، منع کریں. لا تقتلوا نہ تم قتل کرو. قتل مت کرو. قتل مت کرو. اولادکم کس کو؟ اپنے اولاد کو. کم کا مطلب ہے اپنے. اولادکم اپنے اولاد کو. اچھا جی لا تقتلوا اولادکم، نہ تم قتل کرو اپنے اولاد کو. اچھا تو اولاد کو کوئی کیوں قتل کرتا ہے؟ خشیتا املاق، خشیتا املاق. تو لوگ یہ اپنے بچوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ خشیتا ڈر، املاق مفلسی فقر، فقر کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے. تو لوگ جو ہے اپنے اولاد کو قتل کرتے ہیں فقر کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے. تو قرآن میں آیت ہے کہ تم اپنے اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو. تو یہ خشیت املاق جو ہے یہ اس میں بن گیا مفعول لہو، کیونکہ وہ قتل کرنے کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ قتل کیوں کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مفعول لہو. اچھا یہ آخری مثال ہے یدعون ربہم. یدعون ترجمہ کریں. یدعون ربہم وہ بلاتے ہیں اپنے رب کو. اپنے رب کو کیوں بلاتے ہیں جی؟ خوف کی وجہ سے. خوف کی وجہ سے. اچھا طمعن، طمعن کا کیا معنی ہوگا لالچ. جی؟ لالچ. حالت کی وجہ سے. لالچ. طمع. لالچ. جی عمران بھائی بتائیں. تما لالچ. طمع امید.
اچھا، اس کی ترکیب کرتے ہیں جی. یدعون اس میں ہوا فعل، وہ ضمیر اس میں ہوا فاعل، ربہم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، خوفا مفعول نہ معطوف علی، معطوف علی وہ حرف عطف، اور طمعا معطوف، تو معطوف علی معطوف مل کر یہ ہوا مفعول لہو. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اچھا جی، یہ ہم نے پڑھا مفعول لہو. اب آخری مفعول ہے مفعول معہو. مفعول معہو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ بس ختم ہو جائے. یہ وہ اسم منصوب، معہو، معہو کا مطلب ہے معیت سے نکلا ہے. ماہو کس طرح سے نکلا ہے؟ معیت سے. معیت کا مطلب ہے ساتھ. معیت کا مطلب ہے ساتھ. اچھا، تو وہ اسم منصوب جو اس وہ کے بعد آئے. کس کے بعد آئے؟ وہ کے بعد آئے، جو مع کے معنی میں ہو. وہ کس کے معنی میں ہو؟ مع کے معنی میں ہو، اور اس ذات پر دلالت کرے جس کی معیت میں فعل واقع ہو. جس کی معیت میں فعل واقع ہو. اچھا، تو پوائنٹ نمبر 1، یہ مفعول ماہو جو ہے یہ اسم منصوب ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اسم منصوب ہوگا. پوائنٹ نمبر 2، یہ وہ کے بعد آئے گا. وہ کے بعد آئے گا. پوائنٹ نمبر 3، اور یہ مع کے معنی میں ہوگا. مع کا مطلب ہے ساتھ. مع کا مطلب ہے معیت کے معنی میں ہوگا. تو یعنی فعل جو ہے اس بندے کے ساتھ واقع ہوگا. فعل اس بندے کے ساتھ واقع ہوگا، تو یہ معیت کے معنی میں ہوگا. تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے مفعول معہو. تو یہ اس کی ہوگی تعریف. امید ہے تعریف سمجھ آ گئی ہوگی. چلے مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں. تو مثال سنیں جی. مثال انہوں نے جو دی ہے وہ ہے جاء. جاء آیا. جاء مطلب آیا. الامیرو امیر آیا. والجیشا اور ساتھ میں لشکر بھی آیا. ساتھ میں لشکر بھی آیا. تو ہم کہیں گے کہ جاء آیا، امیرو امیر آیا، والجیشا لشکر کے ساتھ آیا. لشکر کے ساتھ. تو آیا امیر لشکر کے ساتھ. تو اب اگر آپ دیکھیں یہ جو وہ ہے، وہ کے بعد اسم منصوب ہے جی. وہ کے بعد کیا ہے؟ اسم منصوب ہے جیشا. تو جیشا اسم منصوب ہے. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہوا. پوائنٹ نمبر 2، یہ وہ کے بعد ہے، بالکل وہ کے بعد ہے. پوائنٹ نمبر 3، یہ جیشا جو ہے یہ امیر کے معیت میں کے معنی میں دے رہے ہیں کہ امیر کے ساتھ آیا. جی بالکل، جیش جو ہے یہ امیر کے ساتھ آیا، یعنی لشکر امیر کے ساتھ آیا، تو یہ معیت کے معنی میں ہے. اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ ہوا مفعول معہو. جیشا کیا ہوا؟ مفعول معہو. مفعول معہو. تب اس کی ترکیب کرتے ہیں جی. تو جاء کیا ہوا؟ فعل. امیرو کیا ہوا؟ فاعل. والجیش کیا ہوا؟ مفعول. مفعول معہو. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اچھا، تب دیکھیں جی. تو یاد رکھیں یہ جو وہ ہے نا، وہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور. وہ کا مطلب ہے مع. وہ کا مطلب ہے مع، یعنی امیر آیا لشکر کے ساتھ. مع الجیش. جاء الامیرو مع الجیش، یعنی امیر آیا جیش کے ساتھ.
تو اب آپ سوچ رہیں گے کہ یہاں پر وہ کیوں آیا، مع کیوں نہیں آیا؟ یہ مع کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مع جو ہے یہ پھر مضاف بنے گا اور یہ پھر ظرف میں چلا جائے گا، تو ظرف تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے یہاں پر مع نہیں ہے، یہاں پر وہ ہے، تو وہ ہے لیکن وہ کا معنی مع کا ہے، وہ ہے لیکن وہ کا معنی مع کا ہے۔ اچھا جی، کوئی اور مثال دے۔ جا الاستاذ، اچھا استاد بھی آیا، جا الاستاذ، استاد آیا، والطلبۃ، والطلبۃ، والطلبۃ یا والطلبتا، بتائیں، والطلبۃ یا والطلبتا؟ طلبتا ہاں کیوں؟ یار مفعول منصوبات پڑھ رہے ہیں نا، منصوب، ہاں جی منصوبات منصوب ہے، پڑھ رہے ہیں تو والطلبتا، تو اب بتائیں والطلبتا جو ہے وہ کیا ہے؟ والطلبتا مفعول ما یہ مفعول ماہو ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے کہ جا آیا، میت کون آیا؟ استاد استاد آیا، میت طلبا والطلبۃ، کی میت طلبہ سمیت، طلبہ سمیت یعنی طالب علموں کے ساتھ، تو استاد آیا طالب علموں کے ساتھ، تو وہ کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ وہ کا معنی ہو رہا ہے معا، وہ کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ معا۔ تو پہلی بات، الطلبہ تو منصوب ہے، جی منصوب ہے، وہ کے بعد ہے، جی وہ کے بعد ہے، وہ مع کے معنی میں ہے، جی مع کے معنی میں ہے، تو الطلبہ کو ہم کہیں گے مفعول ماہو، کیا کہیں گے؟ مفعول معہو۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، کوئی اور مثال۔ جاء حامد، حامد آیا، وزیدن، حامد آیا اور زید آیا، یہ اس کا ترجمہ کریں، حامد آیا اور زید آیا، ترجمہ کریں۔ جی حامل زید سمیت آیا، زید کے ساتھ آیا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، یہ اور کا ترجمہ غلط ہے، یہ اور کا ترجمہ غلط ہے، تو ہم کہیں گے کہ حامد آیا زید سمیت، حامد آیا زید سمیت، تو ہم کہیں گے کہ جاء فعل، حامدن اس کا فاعل کیونکہ حامد آیا، اور زیدن اس کا مفعول معہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کے بعد اسم منصوب آ گیا، جی وہ کے بعد اسم منصوب آ گیا، اب یہ وہ جو ہے مع کے معنی میں، جی مع کے معنی میں، تو اس وجہ سے یہ زیدن جو ہے مفعول معہو ہوا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، امید ہے یہ سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں میرے خیال میں کافی ہے یہاں تک، اس میں 1 منٹ رہتا ہے، تو ہم اس کا ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں، سوالات و تدریبات، یہ دیکھ لیتے ہیں، سوالات و تدریبات، مفعول بھی اور مفعول مطلق کی تعریف کریں۔ یہ تو ہم نہیں کرتے، یہ ہم کر چکے۔ مفعول ماہو کسے کہتے ہیں یہ بھی چھوڑیں۔ حسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اچھا جی، نمبر 1، جس اسم پر فاعل کا فعل واقع ہو جائے اسے ڈیش کہتے ہیں، جی بتائیں جلدی سے۔ مفعول به، مفعول بھی، ماشاء اللہ۔ نمبر 2، وقوع فعل کا سبب بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ مفعول له، مفعول لہو، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ نمبر 3، ظرف زمان ڈیش پر دلالت کرتا ہے، وقت وقت پر دلالت کرتا ہے۔ فرحت فرحن میں فرحن ڈیش ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، مفعول مطلق، مفعول مطلق، ریپیٹیشن ہو گئی، تاکید ہو گئی۔ نمبر 5، ڈیش مفعول ماہو کی مثال ہے، جاء الامیر ضربته والجيش، تأديبا، تعدیباً، استغفر اللہ، جاء الامیر لا لا، والجيش، جاء الأمير والجيش. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، مفعول معہو۔ اچھا جی، نمبر 4، ملون کلمات